اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفونا بالنظر صلوا علی النبی وآلہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، آغاز مجلس میں ایک جملہ کہہ دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ روزانہ معمول کے تحت مجھ سے پہلے ہمارے برادر عزیز ممبئی سے تشریف لانے والے جناب علی عابد صاحب جو یہاں پر نواخوانی کے لیے تشریف لائے ہیں، بہترین آواز کے مالک ہیں اور آواز کے ساتھ ساتھ مولا کی محبت اور عقیدے کے بھی اچھے ہیں۔ روزانہ وہ مجھ سے پہلے پیشخوانی کے فرائض انجام دیتے تھے، آج انہوں نے میرے لیے قربانی دی کہ مولانا آپ کو وقت زیادہ ملنا ہے، لہٰذا آج میں نہیں، میری طرف سے آپ پڑھیں گے۔ لہٰذا جب علی بھائی نے اتنی حوصلہ افزائی فرمائی ہے تو میں بھی آج یہ کہہ دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس خطاب کرنے کا جو بھی ثواب علی رضا اشتر کو ملنا ہے وہ علی بھائی کی خدمت میں ارسال ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میں شکر گزار ہوں تمام آنے والے مولا کے عزاداروں کا، یہاں کے بالخصوص ذمہ داران کا، اور یہ حقیقت عزیزو یاد رکھیے گا، کسی کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ مولا حسین کی مجلس کر سکے اگر شہزادی کی اجازت نہ ہو۔ اگر ذمہ داروں نے فرش اعضا بچھائی ہے تو اس میں شہزادی کی تائید ہے۔ اگر آج آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں تو کہیں نہ کہیں شہزادی کی تائید ہے، ورنہ اگر شہزادی کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو لوگ امام باڑوں کے قریب سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون فرش اعضا پر بیٹھ کے سنتا ہے، کون نالیوں پر بیٹھ کے سنتا ہے، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے عزیزوں۔ لیکن انشاءاللہ میں آج یہ نہیں کہوں گا کہ جو فرش اعضا سے دور رہ کے مجلس سن رہے ہیں وہ فرش اعضا پر آ جائیں، مجھے آج انہیں نہیں بلانا، آج انہیں مولا کے فضائل بلائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے اور بتوفیق الہی بتائید چہردہ معصومین علیہم السلام ان ایسی مجلسوں میں آپ تشریف لائے، آپ منعقد کر رہے ہیں، آج خدا کی قسم صرف آپ نہیں، کوئی یہ فخر نہ کرے کہ میں نے مجلس کی ہے، کوئی یہ فخر نہ کرے کہ میری مجلس میں اتنے افراد آئے ہیں۔ یہ تمہاری مجلس نہیں ہے، تمہاری مجلس تو مرنے کے بعد ہوگی، توجہ فرمائیے گا۔ لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ میری مجلس، میرا زاخانہ، میرا امام باڑہ، میرا علم، میرا جلوس،
یاد رکھیے گا یہ حسین کی مجلس ہے، حسین کا عزا خانہ ہے، مولا حسین کی عزاداری ہے، کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا کہیں آ کے، لیکن یاد رکھیے گا آپ مولا حسین کے لیے آئے ہیں مولا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو یہ شرف ملا ہے ابھی تک کربلا کی زیارت کا، جب آپ کربلا میں انٹری کریں گے تو سب سے پہلے مولا عباس کے روضے کی زیارت ہوگی، گویا کہ جناب عباس آنے والے زائرین کا استقبال کرتے ہیں، جب مولا غازی وہاں استقبال کرتے ہیں تو یہاں بھی استقبال کرتے ہوں گے۔ آپ اپنے مقدر پہ سلام بھیجیے عزیزوں، اس لیے کہ آج آپ مولا حسین کے مہمان ہیں، اور خدا کی قسم جو مولا حسین کا مہمان ہو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں کیا کروں ان عقل کے اندھوں کو کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ان مجلسوں کو ختم کر دو، ان عزاداروں کو مٹا دو، ان کے سر و تن میں جدائی کر دو، ان کے بازوؤں کو کاٹ دو، یہ عزادار ختم ہو جائیں گے، عزاداری کم ہو جائے گی۔ میں اپنی مجلس کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہیں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے بس دیکھنے آیا ہے یا مجھے سننے بھی آیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان عزاداروں کو مارو گے عزاداری کم ہوگی، ان عزاداروں کو مارو گے عزاداری کم ہوگی۔ مجلسی مجمع میرے جملے کا استقبال کر لینا، پھر سے تکرار کر رہا ہوں، ان عزاداروں کو مارو گے عزاداری کم ہوگی۔ خدا کی قسم اے عقل کے اندھو یاد رکھنا، تم ہمارے ایک عزاداروں کو مارو گے تو 5 مجلسیں ایجاد ہوں گی۔ ہائے ہائے، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا۔ توجہ ہے، میں نے کیا کہا؟ تم ہمارے ایک عزادار کو مارو گے، یہ سوچ کے کہ مجلسیں کم ہو جائیں تو یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا تو اصولی یہی ہے کہ ایک عزادار مرتا ہے تو 5 مجلسیں ایجاد ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں؟ خدا کی قسم انہیں کیا معلوم، امریکہ اور سعودیہ کے حرام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کیا جانے کہ عزادار کسے کہتے ہیں۔ میری جان کچھ باتیں مائک سے ہٹ کے بھی کہہ دینا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو نقصان معلوم ہو کہ آگے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مگر یاد رکھیں کوئی بتائے تو صحیح، ان کی اوقات یہی ہے کہ جتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں، جتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنے امام باڑے ہیں ہندوستان۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم اپنی دولت کے نشے میں آ کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم عزاداروں کو ختم کر دو گے، عزاداری کم ہو جائے گی۔ ارے آغا روحی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں کی اوقات یہی ہے کہ جتنے محرم میں ہم عزادار چائے پی کے ڈسپوزر پھینک دیتے ہیں، وہ انہیں بیچ کے اپنی زندگی گزار۔ لو بھائی، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، سارے مل کے یہ جملے میں نے جگانے کے لیے کہا اور سمجھنے کے لیے، تاکہ کون مجھے سننے آیا ہے اور کون مجھے اس کا جواب دے گا، اس لیے کہ میرا ایک جملہ بغیر قیمت کے ادا نہیں ہوگا۔ اگر قیمتی جملے آپ کے حوالے کروں گا تو مجھے اس کی قیمت چاہیے داد و دعا کی شکل میں۔ اگر آپ سب بیدار ہیں تو ایک بلند ترین نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لیجئے میں ترجمہ کیے دیتا ہوں اس آیہ کریمہ کے مختصر سے فقرے کا، جس میں اللہ فرما رہا ہے یوفونا بالنظر۔ کچھ لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ کیا منتوں کا ماننا خلاف قرآن و شرع ہے؟ کیا نظر کا ماننا خلاف قرآن ہے؟ بزرگان تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، کیا نظر کا ماننا خلاف قانون ہے؟ اگر نظر کا ماننا خلاف قرآن و شرع ہوتا تو پھر اللہ قرآن میں کبھی بھی نہ کہتا کہ نبی کہہ دیجئے
کہ کچھ لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، جناب شیس منتوں سے پیدا ہوئے، جناب جرجیس منتوں سے پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ منتوں سے پیدا ہوئے، سرکار باب الحوائج. نا اب تو سمجھ میں گئے، اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علی رضا اشتر آج پڑھنے کیا والا ہے. مولا غازی کے فضائل سننے ہیں. فضائل سننے کے لیے ان جذبات میں سنیے کہ جس جذبے سے علی رضا اشتر آپ کو سنائے گا. لیجئے میں آغاز کیے دیتا ہوں پہلا جملہ سرکار باب الحوائج کے فضائل کے عنوان سے. دیکھتا ہوں کون کتنا سمجھدار ہے. ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ علی کا چاہنے والا سمجھدار ضرور ہوتا ہے. بس آپ پہ بھروسہ کرتا ہوا پہلا جملہ میری طرف دیکھیے گا. عباس اس غازی کا نام ہے کہ جس علی کے ہاتھ، مجھے نہیں معلوم اشارہ کون سمجھے گا، جس علی کے ہاتھ پوری زندگی یوں رہے. نا اس کے بعد دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا. خدا کے لیے سرکار باب الحوائج کے فضائل کو عنوان سے بہت بڑا جملہ ہوگا. بھائی جس علی کے زندگی بھر ہاتھ یوں رہے، جب اس نے یوں کیا، ارے بھائی اب بھی خاموش رہو گے. جو علی زندگی بھر بانٹتا رہا، جب اس نے مانگا ہے تو عباس ملے. لو تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو اور قریب کر لو تاکہ سرکار باب الحوائج کے فضائل کا آغاز کر سکوں. ذہنوں کو میرے قریب کرنا، ذات سرکار باب الحوائج کی معرفت حاصل کرنا. میرے سرکار جس علی کے گھر میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کی ضرورت کا احساس ہو تو اسے عباس ہے. اللہ اکبر. اب بھی بہت سے افراد ہیں جن کے ہاتھ نہیں اٹھے. لو آپ کو اور قریب کرنے کے لیے ذات باب الحوائج کو سمجھیے گا خدا کے لیے. عباس اس ذات کا نام ہے جو ایک وقت میں تمنائے علی بھی ہے اور ثانیہ حیدر کرار بھی ہے. نا میرا جملہ پہنچا ہی نہیں میرے بھائی، میں وضاحت کر رہا ہوں. میرے سرکار غازی اس کا ثانی بن کر آیا کہ جس کا دنیا میں کوئی ثانی ہی نہیں. عباس کی تمنا اس علی نے کی کہ جسے کسی چیز کی تمنا ہی نہ تھی. ایسی ذات ہو تو اسے عباس کہتے ہیں. لو آج تک تم نے جوانوں سرکار باب الحوائج کی شجاعت سنی ہوگی. آج علی رضا اشتر آپ کو جناب عباس کا علم بھی سنائے گا، مولا غازی کا حسن بھی دکھائے گا، اور اگر وقت رہا تو شجاعت کی جھلکیاں پیش کرے گا. میرے ساتھ رہنا خدا کے لیے. دنیاوی حسن سے پیار کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم کہ عباس کتنا حسین تھا. خدا کے لیے بیدار ہو جانا. آج بتانے جا رہا ہوں عباس کتنے حسین تھے. روایت کہتی ہے کہ میرا مولا اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا کہ جب کبھی مدینہ کی گلیوں میں نکل جایا کرتا تھا، ہر ایک دیکھنے والا کہتا تھا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت شخص جا رہا ہے. نا جملہ تو اب ہے، جملہ تو اب ہے. اگر غازی کسی دکان کے قریب سے گزر جاتے تھے اور دکاندار کے ہاتھوں میں اگر ترازو ہوتا تھا، عباس کو دیکھتے ہی ترازو چھوٹ جاتا تھا. بھائی دیکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مل گئے. جملہ سننا سرکار باب الحوائج کے حسن کے اعتبار سے سب سے بڑا جملہ اس تاریخی عزا خانے میں تاریخی منبر سے علی رضا اشتر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تبری نے یہ جملہ لکھ کے قلم توڑ دیا کہ جب کبھی بھی عباس و علی اکبر اگر مدینے کی گلیوں سے گزر جاتے تھے، کوئی بیٹھا ہوتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی دیکھتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی کہتا تھا نہیں یہ عباس و علی اکبر نہیں
نہیں، ایسا لگتا ہے کہ نبی و علی جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے اتنا حسین میرا غازی، جی چاہتا ہے اپنی جان قربان کر دوں مولا کے اس حسن پہ۔ اتنا خوبصورت میرا غازی کہ سن 36 ہجری تک عباس جب بھی مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے نقاب اوڑھ کے نکلا کرتے تھے۔ آئے ہائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر لگ جائے۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ تھی کہ جناب عباس کو قمر و بنی ہاشم کہہ کے بلایا گیا۔ علم اٹھانے والے افراد یہاں بیٹھے، زیادہ تر علموں پر یہ لکھا رہتا ہے یا قمر و بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چاند۔ کیا کسی کو شک ہے کہ جناب علی اکبر چاند نہیں تھے؟ جناب قاسم چاند نہیں تھے؟ جناب علی اصغر چاند نہیں تھے؟ بے شک تھے، مگر عباس اسے کہتے ہیں کہ جو چاندوں کا چاند ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ قمر و بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ لیجئے جناب ام البنین نے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے مولا علی سے کہہ کے تعویذ بنوا رکھی تھی۔ اتنا حسین میرا غازی۔ تاریخ آگے بڑھی، دنیا کہتی ہے کہ جناب عباس عالم نہیں تھے۔ لیجئے دلیل دے کے جا رہا ہوں، عباس عالم نہیں تھے۔ اچھا میاں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے مولا علی کے نہج بلاغہ ہے، مولا سجاد کی صحیفہ کاملہ ہے، ویسے عباس کی کوئی کتاب نہیں ملتی، لہذا عباس عالم نہیں تھے۔ بیدار ہیں آپ میرے جوانوں؟ اگر بیدار ہیں تو پھر ایک جملے سے غازی عباس کا علم ثابت کر رہا ہوں۔ اے عقل کے اندھو، جو بھی یہ کہتا ہے کہ عباس عالم نہیں تھے، عباس عالم نہیں تھے، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ارے جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو حسین نے فقیہ کہہ کے بلایا، جس کے لشکر کے جناب حبیب کو مولا حسین نے کیا لکھا تھا؟ اے رجل فقیہ، اللہ اکبر، جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو مولا حسین فقیہ کہہ کے بلائیں، اس کا علمدار عالم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عباس عالم نہیں تھے۔ اچھا لو دلیل دے رہا ہوں آج، یاد رکھنا اپنے ذہنوں میں جوانوں۔ غازی کا علم اگر دنیا تک نہیں پہنچا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا غازی وفادار تھا۔ اب اس جملے پر مجھے بزرگوں سے دعائیں چاہیے، بزرگوں سے۔ دلیل ہے کہ اگر غازی کا علم دنیا تک نہیں پہنچا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ میرے مولا وفادار تھے۔ جملہ پیش کروں، گھرانہ اہل بیت کا یہ دستور تھا کہ اگر گھر میں کوئی بڑا ہوتا تھا تو بڑا بولتا تھا، چھوٹا خاموش رہتا تھا۔ نا میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے اس جملے پہ بزرگوں کا سہارا چاہیے تھا۔ میرے سرکار یہی تہذیب تو ہمارے گھر کی بھی ہے نا، کہ اگر گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو بڑا بولتا ہے، چھوٹا خاموش رہتا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں میرے سرکار، پوری نہج بلاغہ رسول کے بعد کی ہے۔ علی نے کبھی بھی رسول کے زمانے میں کچھ بولا ہی نہیں۔ رسول کا زمانہ آیا، رسول بولتے رہے، علی خاموش رہے۔ علی کا زمانہ آیا، علی بولتے رہے، حسن خاموش رہے۔ حسن کا زمانہ آیا، حسن بولتے رہے، حسین خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی کی قسم، ادھر جب عباس کی ولادت ہوئی، ادھر حسن بھی ہیں، ادھر حسین بھی ہیں۔ عباس کی وفا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فاطمہ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے دنیا مجھے عالم کہہ کے بلا۔ کیا ہے سرکار کی وفاداری؟
یہ وفاداری جناب عباس تھی کہ جناب عباس نے کبھی بھی مولا حسین سے اپنے آپ کو دیا. لیکن گھبرائیے گا نہیں، ایک موقع ہے جہاں پر باب الحوائج نے اپنا علم ثابت کیا. 28 رجب کو مولا حسین نے چھوڑا مکے حسین کو اصحاب حسین کو قتل اللہ اکبر. یزید چاہتا تھا کہ دنیا قاتلان حسین کو نہ پہچان سکے. ہائے رے یزید کی قسمت، 14 صدیاں ہو گئی، آج جن لعنتوں سے یزید ڈرتا تھا، تیسرے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جب دوسرا گروہ کو قتل کر دے تو تم سب کے سب میں منتشر ہو جائے. اور مسلمانوں میں جانے کے بعد یہ کہنا کہ اب یہاں پر حج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جائے امن نہیں رہا، یہاں پر قتل و غارت ہو گئی، اب یہاں پر حج نہیں ہو سکتا. فوراً اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. جملہ بدل کے کہوں، میرے سرکار نے بڑھتے ہوئے قدموں کو پیچھے ہٹا کر اسلام کو زندگی بخش دی. ورنہ خدا کی قسم اگر کعبے میں قتل و غارت ہو جاتی نا تو آج تک حج باقی نہ رہتا. مولا حسین کا کرم تھا جو آج مسلمان حج انجام دے رہے ہیں. سن لیا تاریخ آپ نے، آمادہ ہو جانا جوانوں. کنارے کھڑے یہ منظر میرے غازی نے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آگے بڑھے. سرکار اجازت ہے کہ آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ حسین کہتے کسے ہیں. نا میں ایسے ماحول میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں ایسی باتیں. سرکار باب الحوائج آئے کا آقا اگر اجازت ہو تو آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ تم کس حسین کو چھوڑ کے حج کرنا چاہتے ہو، کس حسین کو چھوڑ کے طواف کرنا چاہتے ہو. لیجئے میرے سرکار، آج پہلی مرتبہ حسین نے اجازت دی کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے دیکھا کہ آج پہلی مرتبہ مولود خانہ کعبہ کا بیٹا خطیب کعبہ بنا. او جملے پہ بولنے والوں میرے ساتھ آ جانا. عباس کعبے کی چھت پر آئے، میری طرح متوجہ رہنا. بات کو روک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے اس مجلسی مجمع سے. مجھے یہ بتائیے جناب کہ کعبے کی چھت پر آنے کا شرف کس کو ملا؟ آپ سلامت رہیں. مولا حسین کے زمانے میں، بولیے، مولا حسین کے زمانے میں جناب عباس کو، رسول خدا کے زمانے میں جناب بلال کو. بھیا ہوا کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد رسول کعبے میں داخل ہوئے، پوری رات طواف خانہ کعبہ کرتے رہے، تسبیح الہی پڑھتے رہے. صبح کی نماز کا وقت قریب آیا، صحابیوں نے متوجہ کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب ہے. جیسے ہی رسول نے نماز کا نام سنا، آواز دی، میرے پیارے مؤذن بلال. جی آقا فرمائیں کہ بلال اذان کہو. بلال نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. سرکار ایک مشکل ہے. کہ کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو وہاں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا. آج میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں، سمجھ نہیں آتا کس بلندی پر جا کر اذان دوں. میرے ساتھ ہو جانا. خدا کے لیے بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہے علی رضا اپنی مجلس کا. جیسے ہی بلال نے کہا، رسول نے کہا بلال یہی مشکل ہے، جا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا.
مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. رسول نے کہا بلال اذان کہو. بلال نے پھر سے ہاتھوں کو جوڑا. سرکار ایک اور مشکل ہے. خدا کے لیے میڈھر والو اگر یہ مشکل سمجھ گئے نا انشاءاللہ اس مشکل کے صدقے میں آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. رسول نے کہا بلال بتا مشکل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں مدینے میں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا تو میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا. نا نہیں پہنچے. آج مجھے سمجھ نہیں آتا میں کعبے کی چھت پر ہوں قبلہ کسے بناؤں قبلہ کسے بناؤں. رسول نے کہا بلال یہی مشکل ہے. ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر. ہائے ہائے مل کے ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کعبے کا محتاج نہیں. آئے ہائے ہائے کعبہ علی کا محتاج ہے. میرے سرکار یہی تو وجہ تھی کہ ان کے یہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا پیدا ہوتے ہی کہنے لگتے ہیں علی جو کعبے میں آئے تھے نا یہ علی کا کوئی کمال نہیں تھا مقدر تھا جو کعبے میں پیدا ہو گئے. بھائی سبحان اللہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہ آئی کہ مقدر جب بھی چمکا تو علی کا چمکا. ہائے ہائے ارے تم ہر ایک علی کا نام لے بھی نہیں سکتا اس لیے کہ علی کا نام لینے کے لیے باپ کا امیر ہونا نہیں ماں کا شریف ہونا. مل کے کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے علی جو کعبے میں آ گئے نا یہ علی کی کوئی فضیلت نہیں تھی علی کا مقدر تھا جو کعبے میں آ گئے. بھائی سبحان اللہ. تو پھر سنیے کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر 3 دنوں تک کعبے میں رہنا علی کا مقدر پیدا ہوتے ہی قرآن سنا دینا علی کا مقدر زبور سنا دینا علی کا مقدر انجیل سنا دینا علی کا مقدر فاتح خیبر بننا علی کا مقدر فاتح حنین بننا علی کا مقدر فاتح خندق بننا علی کا مقدر. میں کیا کروں بستر رسول پر سو کر اپنا نفس بیچ دینا علی کا مقدر مرضی الہی خرید لینا علی کا مقدر. میں کیا کروں ارے نبی کی بیٹی سے عقد کر لینا غدیر کے میدان میں اپنا اعلان ولایت کرا لینا. ارے عقل کے اندھو جب سب کا سب علی کا مقدر ہے تو مجھے بتا علی مقدر کا محتاج یا مقدر علی کا؟ مل کے نہیں علی جو کعبے میں آئے علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لو علی رضا اشتر کی بات ہی نہیں. سرکار باب الحوائج کعبے کی چھت پر آئے. اب انداز یہ ہے میری طرف دیکھنا میرے غازی نے کیسے خطبہ دیا ہے. ایک ہاتھ سے تمام مسلمانوں کی طرف اشارہ ایک ہاتھ سے نیچے امام حسین کی طرف اشارہ اور تمام مسلمانوں کو ایک ہاتھ سے للکارتے ہوئے میرے غازی نے خطبے کا آغاز فرمایا. میں مولا غازی کے خطبے کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کون کیسے سنتا ہے. میرے غازی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرفا ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن. جملے پہ توجہ. اے مسلمانوں تم جس حسین کو چھوڑ کے طواف کر رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر پہلے معمولی گھر تھا. اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا.
اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا، خدا کی قسم۔ مولا غازی کے خطبے کا ہی جملہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب کعبے میں نہ آتے، اگر جناب مولا کائنات کی والدہ کعبے میں نہ آتی تو کعبہ خود علی کے گھر میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایسا عباس وعدہ کیا تھا کہ آپ کو سناؤں گا، میرے غازی ایک وقت میں تمنائے علی بھی ہیں، ثانی حیدر کرار بھی ہے۔ وعدہ کیا ہے تو صرف آج کی مجلس میں ثانی حیدر کرار دکھاؤں گا۔ حیات رہی تو بتوفیق الہی بتائید چہردہ معصومین تمنائے علی بھی ثابت کروں گا۔ جو باتیں رہ جائیں گی وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ ثانی حیدر کرار عباس کیا ہیں؟ مولا کائنات کے ثانی۔ تو پھر سنیے، میں آغاز کر رہا ہوں ان باب فضائل کا کہ جس کے سننے کے بعد آپ زمین پہ بیٹھ نہیں پاؤ گے، خدا کی قسم۔ اتنا بھروسہ ہے علی رضا اشتر کو اپنی خطابت پر کہ چشم تصور میں آپ کو صفین کے میدان میں نہ پہنچا دیا تو پھر میرے خطابت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ بھی مولا غازی کی جنگ دیکھو گے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ تاریخ جنگ میں ایک ایسی رات آئی جس رات کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی قیامت خیز رات کہ اسلحوں کے ٹکرانے کی آوازیں لوگوں کو سونے نہیں دے رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے زمینیں کانپ رہی تھی، رات بھر گھماسان کی جنگ ہوئی۔ صبح کا وقت قریب آیا، مالک اشتر تھکے ہارے سرکار علی کے خیمے کے قریب آئے، کہا یا علی اب جنگ روک دیجئے، سپاہی تھک چکے ہیں، سپاہی زخمی ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی میرے سرکار علی نے یہ جملہ سنا، خیمے سے خرامہ خرامہ باہر نکلے اور نکل کے کہتے مالک جنگ رکے گی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ رکے گی نہیں، اب تو نہیں بلکہ اب میرا بیٹا لڑے گا۔ او بیدار ہو جانا جوانوں، جو شجاعت سننے آئے ہو اب آمادہ ہو جاؤ، اب میرا بیٹا لڑے گا۔ اچھا، بیٹوں کا نام سنا؟ جنگ صفین وہ جنگ ہے کہ جہاں پر مولا علی کے سارے بیٹے تقریباً موجود تھے۔ جیسے ہی علی کے دہنے اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ آج میرا بیٹا لڑے گا، علی کا پہلا بیٹا آگے بڑھا، بابا اجازت ہے، علی نے واپس کیا۔ دوسرا آگے بڑھا، بابا اجازت ہے، علی نے واپس کیا۔ تیسرا آگے بڑھا، بابا اجازت ہے، علی نے واپس کیا۔ جب سب واپس ہو گئے، حسن و حسین آگے بڑھے، بابا اجازت ہے، علی نے حسن و حسین کے چہرے کو دیکھا، آئے ہائے، مسکرائے اور سینے سے لگا کے کہا میری جان تم تو مباہلے سے نبی کے بیٹے ہو گئے۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ جملہ سنو، ارے جس جنگ صفین میں علی کے سارے بیٹوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے وہاں عباس کے قدم آگے۔ بابا اجازت ہے، علی نے کہا بیٹے لشکر کا معائنہ کر لیا؟ بابا آپ کا شاگرد ہوں، لشکر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کہ اجازت ہے، لیجئے المختصر۔ میرے سرکار علی نے اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ روایت کہتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے زیرہ پہنائی، تلوار دی، گھوڑے پر بٹھایا۔ نہیں میرے سرکار، میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون کتنا سمجھدار ہے۔ صرف علی نے اپنا امامہ نہیں پہنایا، اپنی زرہ نہیں دی، بلکہ آج پہلی مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا۔ او میری جان، ایسے سنو گے تو میں کیسے پڑھوں گا؟ سارے مل
مل کے پہلی مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا، اور آج ثانیہ حیدر کرار نہ ثابت کروں تو میری خطابت کو کبھی پسند ہی نہ کرنا، لیکن یہ موضوع تو ایسا ہے کہ جس موضوع نے مجھے آج دنیا بھر میں شہرت بخشی ہے، میری جان قربان ہو جائے مولا غازی کے اوپر، لیکن خدا کی قسم لیجئے جملہ آ گیا، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ علی بن کے عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، کچھ دور چلے تھے کہ آواز آئی، بیٹے ٹھہر جا۔ عباس گھوڑے سے اترے، علی آگے بڑھے، بیٹے یہ نقاب پہنتا جا۔ نہ اس نقاب کے لفظ پہ خاموش رہنے والوں میں تم سے ناراض جاؤں گا۔ اس جملے کے بعد اگر آپ کی خاموشی نہ ٹوٹی نا، خدا کی قسم بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آج ہندوستان کے کسی کونے سے حجاب کے خلاف آواز اٹھائی گئی، حجاب نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے چہرے پہ حجاب ہوتا ہے وہ بہت حسین لگتا ہے۔ حجاب کرنے کے بعد عظمتیں بڑھ جاتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نہیں یقین ہو تو آؤ عصر عاشور حسین اصغر کو پردے میں لائے، دیکھنے والے نے قرآن کہا۔ ارے بھائی میں نے کہا نا، پردہ عظمت بڑھاتا ہے۔ بھائی عصر عاشور حسین اصغر کو لائے، دیکھنے والوں نے قرآن کہا۔ شب ہجرت علی پردے میں سوئے، دیکھنے والوں نے، او بھائی اب بھی خاموش رہو گے پیچھے والوں؟ جملہ آپ کے حوالے، چاہے جیسے سنیں آپ کی مرضی، باہر سے سننے والوں۔ بھئی عصر عاشور حسین اصغر کو پردے میں لائے، دیکھنے والوں نے قرآن کہا۔ بھئی شب ہجرت علی پردے میں سوئے، دیکھنے والوں نے نبی سمجھا۔ بھئی جنگ صفین میں عباس پردے میں آئے، دیکھنے والوں نے علی کہا۔ نہیں سمجھے؟ ارے میرے مولا کے شیعوں، اگر اب بھی تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا امام زمانہ کہاں، کہہ دینا پردے میں۔ اللہ اکبر۔ جنگ صفین کے دو اشعار، بزدلو اب قضا کی تیاری کرو۔ جب مولا عباس حملے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت جب انہوں نے ایک سیکورٹی والا بھیجا تو اس وقت کے اشعار سنا رہا ہوں آپ کو۔ بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ، اس کے چہرے میں جرت نمودار ہے۔ موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار تاوار ہموار ہے۔ میری جان، آج تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پردے کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، اور آج تو نہ جانے ہمارے معاشرے میں کیسا کیسا حجاب آ گیا کہ جو حجاب کا کانسیپٹ تھا وہی ختم ہو گیا۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا حجاب کہ جس پہ جسم نہ پتہ چلے۔ نہیں پہنچے نا آپ؟ سمجھا دوں؟ میں نے پہلے ہی کہا علی رضا اشتر کی خطابت دیکھنے والے بھی ہوتی ہے اور سننے والی بھی۔ لو میری طرف دیکھو، یہ ہے آج کل کا حجاب، یہ ہے آج کل کا پردہ۔ اب دیکھنے والوں مجھے ذرا دیکھ کے بتاؤ کہ اس پردے کو دیکھ کے اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس پردے کے پیچھے جو بھی ہے وہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، کتنی لمبی ہے۔ میرے سرکار میں ٹوپی کی بات کر رہا ہوں۔ حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پہننے کے بعد جسم پتہ نہ چلے۔ یہ دیکھو، یہ ہے اسلامی حجاب،
اب بتاؤ، پتہ چل رہا ہے کہ اس حجاب کے پیچھے جو بھی ہے وہ کتنی پتلی ہے، کتنی لمبی ہے۔ پہ غور کرنا میری ماں بہنوں، ارے حجاب چادریں اتنی بڑی ہو کہ کم از کم ایک وقت میں جن کی زبانیں اب بھی نہیں کھلی، کیا تم نے وہ حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ فاطمہ کی ایک چادر جس میں حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، محمد بھی آ گئے، علی بھی آ گئے۔ یہ ہے حجاب۔ تاریخ صفین نے بتایا عباس نقاب اوڑھ کے آئے۔ لو میرے بھائی، بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، ابھی جلوس کا بھی اہتمام ہے۔ غازی نقاب اوڑھ کے، علی بن کے میدان صفین میں پہنچے۔ مجھے نہیں معلوم اب تک کے جملوں پہ آپ نے بولا نہیں بولا، لیکن یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، خطابت کا سب سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے پیچھے والوں حوصلہ افزائی فرمائیے گا، اگر آپ کے دلوں تک یہ جملہ پہنچ جائے۔ تاریخ صفین نے بیان کیا کہ عباس اس حیثیت سے، اس انداز سے گھوڑے پر سوار ہو کے چلے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ سفید رنگ کا گھوڑا، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ذوالفقار، مجھے نہیں معلوم، سفید رنگ کا گھوڑا، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ذوالفقار۔ اب جو عباس نے پیر سے گھوڑے کی ایڑ لگائی، گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا، اتنی تیزی سے چلا کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ سفید بادل گرج رہا ہے اور بجلی چمک رہی۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ علی جگر گلی گلی علی علی غازی میدان میں پہنچے۔ اب جو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی تم تو بول کے گئے تھے کہ تم نہیں آؤ گے، یہ نقاب پہن کر خود آ گئے۔ ابھی چاروں طرف علی علی کی آوازیں گونج رہی تھی کہ ایک مرتبہ حاکم شام نے آواز دی، ساسا۔ ساسا وہ پہلوان ہے جو 100 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے کہا ساسا تیری تمنا تھی نا کہ تو علی کا مقابلہ کرے، جا آج علی میدان میں ہے۔ ساسا غرور میں چور ہو کے کہتا ہے میں اکیلے اس علی کے مقابلے پہ جاؤں؟ کہ اسے تو میرا بیٹا ہی قتل کر دے گا۔ روایت بتاتی ہے کہ بعض روایتوں میں 4، بعض روایتوں میں 6 یا 7 بچے بتائے گئے۔ اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، غازی نے فنار کیا، دوسرا آیا فنار کیا، تیسرا آیا فنار کیا۔ جب سارے بیٹے قتل ہو گئے نا، ساسا سے رہا نہ گیا، گھوڑے پر بیٹھا، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، میدان میں آیا اور میدان میں آگے کہتا ہے علی تو نے میرے سارے بیٹوں کو مار دیا، آج میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ جیسے ہی عباس نے ساسا کی نجس زبان پر بابا کا پاک نام سنا، عباس غیظ میں آئے، کہا ساسا خبردار، میں علی نہیں علی کا بیٹا، میں علی نہیں، میں علی کا بیٹا۔ اچھا تو عباس ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ پہلے بیٹے کو ماروں گا پھر باپ کو ماروں گا۔ عباس مسکرائے، ساسا حملہ کر، مجھے نہیں معلوم آپ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ منظر یہ ہے صفین کا کہ چاروں طرف شامیوں کا لشکر، چاروں طرف، درمیان میں عباس علی بن کے، ساسا میدان میں ہے،
اب ہر ایک سپاہی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے. ارے دیکھو دیکھو, آج دنیا کے دو بڑے پہلوان آپس میں ٹکرانے والے. ہر ایک سپاہی کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ غازی نے کا ساسا حملہ کر, ادھر ساسا نے بھرپور حملہ کیا, میرے سرکار نے وار کو رد کیا. دوسرا حملہ ہوا, اسے بھی رد کیا. عزیزو, اب جو شامیوں نے دیکھا کہ ساسا حملے پہ حملہ کر رہا ہے, دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں, سانسیں رکتی جا رہی ہیں, ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ شامیوں نے دیکھا کہ ذوالفقار علی چلی. ہائے ہائے ہائے, ذوالفقار علی چلی, اتنی تیزی سے چلی کہ شامیوں کو لگا وار خالی گیا, لیکن اب جو گھوڑا آگے بڑھا آدھا ادھر گرا, آدھا مل کے خدا کی قسم جملہ آ گیا جنگ صفین کا سب سے بڑا جملہ. اب جو سب نے سارے کے سارے شامیوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ہر ایک بھاگتا جاتا ہے اپنی گردنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے, شکر ہے میں بچ گیا, شکر ہے میں بچ گیا. بہر علی کیا وار ہے, بہر علی کیا حملہ ہے, بہر علی کیا شجاعت ہے. میرے سرکار پورے میدان سے بس علی 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 کی آوازیں گونج رہی تھی. اے میڈر کے مومنین, علی رضا اشتر کے لیے اس مولائی مجمع میں علی علی کا نعرہ لگوانا آسان ہے. عباس نے شامیوں سے علی, چاروں طرف سے جب علی علی کی آوازیں خیمے میں موجود علی کے کانوں میں ٹکرائیں, باپ سے رہا نہ گیا. علی باہر نکلے, مالک میرا گھوڑا لا. علی گھوڑے پر بیٹھے میدان میں آئے, اور میدان میں آ کے عباس کا حجاب ہٹا کے کہتے ہیں, اے شامیوں, یہ علی نہیں, علی کا بیٹا عباس. سن لیا آپ نے, لو جملہ سن لو. اب جو شامیوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ہر ایک بھاگتا جاتا ہے, کونی مارتے مارتے یہ کہتا جاتا ہے, ارے بھاگو بھاگو, اب تک ایک علی تھا, اب تو اب تک ایک علی تھا. وعدہ کیا تھا نا, ثانی حیدر ایک کرار دکھاؤں گا. لو علی رضا اشتر کے ساتھ میرے مولا کے چاہنے والوں, چشمے تصور میں آؤ. میں جنگ صفین سے نکال کر شب ہجرت کا واقعہ دکھاؤں. علی بستر رسول پر سو رہے ہیں. شب ہجرت کا واقعہ, علی بستر رسول پر سو رہے ہیں. کفار قریش آئے, آنے والوں نے علی کو نبی سمجھا. یہی تو واقعہ ہے. شب ہجرت علی بستر رسول پر سوئے, دیکھنے والوں نے نبی سمجھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولائے کائنات, آقائے امیر, مولائے غدیر, اگر اجازت ہو تو ایک جملہ آپ کے بیٹے کی شان میں کہہ دوں. اے میرے مولا, آپ شب کے اندھیرے میں نبی بنے, عباس دن کے اجالے میں علی. اے بھائی میں قربان جاؤں آپ پہ, میں قربان جاؤں میرے بھائی. روک دی مجلس میں نے, جو بچا کل سناؤں گا انشاءاللہ سرکار باب الحوائج, لیکن ایک جملہ کہے بغیر مجلس روکوں گا نہیں. اس لیے کہ مولا غازی کی ہیبت
تو معلوم ہونا چاہیے کہ عباس کی ہیبت کیا تھی۔ 10 محرم تک، شب عاشور تک یزیدی دشمن یہ جنگ کربلا کا نقشہ بناتے رہے۔ 10 محرم نقشہ بناتے رہے اور یہ کہتے رہے جگہ پر تم کھڑے ہونا، لیکن ان میں سے ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر نقشہ یہاں پہ تو آپ غازی کی مجلس تمام ہو گئی۔ ایک فقرہ سنا رہا ہوں بس۔ مولا غازی کی بارگاہ میں علی رضا اشتر کی آپ عزاداروں کے لیے بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ عصر عاشور، حسین میدان میں آئے، سنتے رہتے ہو مصائب میں، وار کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا، تم نے میرے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے دشمنوں نے حسین کو گھیرا، چاروں طرف سے حملے ہوئے کہ روایت بتاتی ہے کہ حسین جنگ کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں جبریل نازل ہوئے۔ آقا چپکتے ہی دشمنوں کو ختم کر دوں۔ آئے ہائے ہائے، میرے سرکار نے جبریل سے مخاطب ہو کے جبریل جاؤ، آج حسین کا امتحان ہے، آج حسین کا امتحان ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد زعفر جن آئے، کہا آقا اگر اجازت ہو تو پلک جھپکتے ہی ان دشمنوں کو ختم کر دوں۔ حسین نے زعفر کو دیکھا، زعفر چلا جا، اگر یہی کرنا ہوتا تو عباس کے نیزے کو توڑ کے کیوں بیچتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا غازی سناؤں گا کل آپ کو، اس لیے کہ یہ موضوع وہ موضوع ہے جو علی رضا اشتر خود بھی پسند کرتا ہے، اور کیوں پسند نہ ہو، اس لیے کہ یہ اہل بیت اور آل اہل بیت کا کے فضائل اور ان کا ذکر ہے۔ لیکن عزیزوں، آج وہ شب آ گئی کہ جو شب جناب قاسم سے مخصوص ہے۔ سن لیا آپ نے جناب عباس کی شجاعت، کچھ جھلکیاں جناب عباس کی شجاعت کی سنائی، لیکن ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک اعلان بھی ہے کہ کل بروز بدھ دن کے 1 بجے انجمن کاظمیہ ریلائی کی طرف سے جلوس عزا برآمد کیا گیا ہے، جس میں آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ کل انشاءاللہ دوپہر 1 بجے۔ جناب قاسم اس بہادر کا نام ہے کہ جس کو قانون حرب و ضرب عباس نے سکھایا۔ بے شک جس کا آقا ایسا ہے اس کا غلام کیسا ہوگا، جس کا استاد ایسا ہے اس کا شاگرد کیسا ہوگا۔ جناب قاسم کے لیے روایت موجود ہے کہ امام حسن کے بیٹے جناب قاسم، جو امام حسن کے نام پر اگر آپ غور کریں، ہے سین نون، تو یہ حسن 3 لفظوں پر مرکب ایک نام حسن، جس کے درمیان کے سین کو اٹھا کر امام حسن نے اپنے بیٹے قاسم کو سونپا۔ گویا کہ درمیان کا سین نہیں
بلکہ امام حسن کے لیے جناب قاسم دل کے مانند ہیں، ایک قلب کے مانند ہیں، اور ایسا بیٹا جس کے لیے میں فضائل کے عنوان سے پڑھ سکتا تھا جناب قاسم کو۔ ایک جملہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد مسائل 4 سے 5 منٹ کے، اور پھر مجلس تمام۔ جب جب جناب قاسم میدان میں آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بغیر گھوڑے کے جناب قاسم میدان میں گئے، اور اپنے بابا حسن کا گھوڑا دشمنوں سے چھین کر لے کر آئے۔ دشمنوں، یہ میرے بابا کا گھوڑا ہے، مجھے واپس کرو۔ اور اس کے بعد انداز یہ ہے جناب قاسم کی بہادری کا کہ جو لوگ جوتا پہنتے ہیں، جوتے میں تسمہ ہوتا ہے، فیتا، جس کو آپ باندھتے ہیں۔ سامنے لاکھوں کا دشمن، لاکھوں کا لشکر، جناب قاسم میدان میں آئے، اور آن کے شجاعت کا انداز یہ ہے کہ آپ گھوڑے سے اترے، اور اترنے کے بعد لاکھوں کے لشکر کی طرف پیٹ کر کے گھومے، اور اپنے آپ کو جھکایا اور جوتے کا فیتا باندھنے لگے، جوتے کا فیتا باندھنے لگے۔ گویا کہ امام حسن نے، جناب قاسم نے ان دشمنوں کے سامنے اپنے جوتے کے فیتے کو باندھ کے یہ بتا دیا کہ اے دشمنان عزادار، اے دشمنان حسین، تمہاری اوقات قاسم کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر جناب قاسم نے جو جنگ کی ہے، خدا کی قسم، ازرق نامی ملعون کو، وہ ازرق جو مشہور بہادر تھا، اس کو آپ نے شہید کیا۔ جنگ کی، بہت جنگ کی، لیکن ہاں عزیزو، میں نے سارے مصائب چھوڑے، 2-4 جملے مصائب کے سن لیجئے۔ کم سنی کا عالم ہے جناب قاسم کے۔ امام حسن زہر آلود، اور وہ وقت بھی قریب ہے کہ جب آپ کے کلیجے کا 72 ٹکڑا تشت میں نکلنے لگا۔ امام حسن نے آواز دی، بھیا حسین، زینب کو میرے سامنے سے دور لے جاؤ، فروا کو میرے سامنے سے ہٹا دو، میرے بچے قاسم کو میرے سامنے سے دور کرو، اس لیے کہ یہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کو برداشت نہیں کر سکے۔ میں کہوں گا مولا، آپ شہزادی زینب کے لیے اتنا خیال کر رہے ہیں کہ آپ کا تشت میں نکلتا ہوا کلیجے کے ٹکڑے کو برداشت نہ کر سکیں گی؟ اے مولا، کل کربلا میں روز عاشور اللہ جانے زینب کیسے برداشت کرے گی جب نگاہوں کے سامنے بھائی حسین کے گلے پر شمر کند خنجر پھیرے گا، اور زینب دیکھ رہی ہوگی اور دہائی کر رہی ہوگی، اے شقی، میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اے آزادارو، ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو، نہیں معلوم کل آپ زندہ رہو مر جاؤ۔ ہاں آزادارو، ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرے۔ آج تو جناب قاسم کا پرسہ ہے، آج تک کی مجلسوں میں آپ نے امام حسین کو پرسہ دیا، مولا علی کو پرسہ دیا، رسول خدا کو پرسہ دیا، ماں فاطمہ کو پرسہ دیا، لیکن ایک جملہ اور بڑھا لینا، آج قاسم کا پرسہ ان کے بابا حسن کو بھی دینا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ لیجئے جناب قاسم صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب فروا نے جیسے جناب قاسم کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہیں، بیٹا قاسم، شہزادی زینب کے بچے انو محمد مارے گئے، تو ابھی تک زندہ ہے؟ قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا، اماں میں نے کئی مرتبہ اجازت مانگی مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. بھلا حسین اپنے بھتیجے کو کیسے اجازت دے؟ لیجیے آزادارو. ایک مرتبہ جناب فروانے کا بیٹا، کیا تمہیں نہیں یاد کہ تمہارے بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ بندوائی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، بزرگان مجھے سن رہے ہو، اولاد والوں احساس کر کے بتانا، میری مائیں اگر سن رہی ہیں تو جناب قاسم کی نوجوانی کا احساس کر کے ماتم کرنا. جب ہمارے گھروں سے بیٹا گھر سے باہر جاتا ہے تو اسے تعویذ باندھی جاتی ہے کہ یہ تعویذ میرے بچے کی حفاظت کرے. اللہ جانے حسن نے یہ تعویذ کیوں بندوائی. اے بیٹا، جب میرے حسین پر وقت مصیبت آئے اپنے آپ کو قربان کر دینا. ہاں، تعویذ کھولی گئی. قاسم کی ماں تعویذ کو لے کر آقا حسین کی خدمت میں آئی اور آ کے ایک جملہ کہتی، آج آپ کی خدمت میں آپ کی بھابھی نہیں، ایک بیوہ بن کر آئی ہوں، میری قربانی کو قبول فرمائیے. تعویذ حسین کے سامنے پیش کیا گیا. اب جیسے ہی مولا حسین نے تعویذ کو ہاتھوں میں دیکھا، روتے جاتے اور کہتے ہیں، اے بھابھی، آج آپ نے تو میرے امام کی تعویذ مجھے دکھا دی. بازاداروں آنکھوں سے لگایا اور لگاتے لگاتے ایک جملہ کہتے ہیں، اے قاسم، یہ چچا کیسے مرنے کی اجازت دے؟ ارے جب کبھی بھیا کو دیکھنا ہوتا تھا میں تمہیں دیکھ لیتا تھا. قاسم، اب کس کو دیکھ کے یاد کروں گا؟ المختصر قاسم کو اجازت ملی. میں نے مجلس روک دی، 2 سے 3 جملے بس، مجلس تمام ہے. آپ جانے جناب قاسم کا تابوت جانے، آپ جانے قاسم کا جنازہ جانے، آپ جانے یہ جلوس جانے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت تڑپ کے رو گیا زادارو، بہت تڑپ کے رو گیا. آج قاسم کو اجازت ملی. مولا حسین نے زیرہ منگائی، لاؤ قاسم کو زیرہ پہنا دی جائے. لیکن جتنی بھی زیرہ امام حسین نے بدلی، کوئی بھی زیرہ قاسم کو صحیح نہیں آئی. المختصر قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. ادھر میدان میں پہنچے، جنگ کی ہے دشمنوں، تمہیں کیا معلوم میں حسین کا بھتیجا، میں علی کا شیر. قاسم نے وار کیا لیکن اللہ اکبر، قاسم پہ ایسا حملہ ہوا قاسم سنبھل نہ سکے، زمین پہ گرتے گرتے کہتے ہیں، آقا میری مدد کو آئیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی قاسم نے ادرکنی کی صدا بلند کی، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے. دشمنوں نے دیکھا ادھر کا گھوڑا ادھر، ادھر کا گھوڑا ادھر. عزادارو قاسم ارے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. جس کے سینے میں دل ہے وہ اپنے دل میں احساس کرے. خدا نہ کرے کسی کو وہ منظر دیکھنا پڑے. لیکن عزادارو انصاف سے بتانا، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کسی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ جس کے اعضائے بدن جسم سے جدا ہو جائیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ جانے حسین نے کیسے برداشت کیا. اب جو حسین میدان میں آئے، ہاتھ کا ٹکڑا ادھر، پسلی ادھر. آزادارو حسین نے ماتم کیا. ہائے قاسم کہہ کے رونا، ہائے قاسم کہہ کے ماتم کرو. آج نہیں رو گے تو کب رو گے عزادارو؟ حسین نے آبا کا دامن بچھایا، حسین نے آبا کا دامن بچھایا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے.
اللہ اکبر. تھک گئے ہو تو تھوڑا آرام کر لو. لیکن اب جو جملہ آ رہا ہے خدا کی قسم سوچتے رہو گے, راتوں کو گریہ ضرور کرو گے. آزادارو اپنے بستر پہ جانا نا تو اس جملے کو ضرور سوچنا, خدا کے لیے اس جملے کو ضرور سوچنا, اور گریے میں کوتاہی نہیں, اس لیے کہ مولا سجاد نے فرمایا میرے جد پہ ایسے رو جیسے کسی دکھیاری ماں کا جوان. اے آزادارو وروا کو پرسا پیش کرو. قاسم کا ماتم, ایک سوال کا جواب دینا. ہر کسی کو مرنا ہے, ہر کسی کے گھر سے جنازہ اٹھنا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں. جب آپ قاسم کے جنازے کو دیکھنا نا, ابھی زیارت کرائی جائے گی, جب آپ کی نگاہ پڑے میرا یہ سوال ضرور سوچ لینا. اے اولاد والوں مجھے انصاف سے بتاؤ, کیا کبھی تم نے جنازہ اٹھایا ہے؟ کسی کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ جانے حسین نے قاسم کے جنازے کو ایک گٹھری میں جمویا, خیمے کے قریب آئی. زینب فروے کو ہٹا دو, فروا نہ دیکھ سکے گی. زینب نے کہا بھیا جنازہ, ارے جنازہ کا, حسین نے گٹری رکھ دی. اے زینب قاسم پامال ہو گیا. اے زینب قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. فروا نے ماتم کیا, واہ مصیبت ہا, واہ. عزادارو روتی ہوئی آنکھوں سے ضرور دعائیں مانگنا. نہ جانے آپ کے قریب جناب سکینہ کہاں بیٹھی ہوں اور آپ کے آمین پر آمین کہہ دیں اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. اے میرے مولا حسین, رونے والی آنکھوں کا واسطہ جلد از جلد ہمیں قبر امام حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما. اے پروردگارہ, حبیب ابن مظاہر کی ضعیفی کا واسطہ, امام حسین کی غربت کا واسطہ, مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں بالخصوص تمام ضعیف حضرات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. بہرحال علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ, بی بی اور صغرا اور کبرا کا واسطہ, مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں تمام نوجوان بہن بھائیوں کو راہ راست پر رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. علی اصغر علیہ السلام کی کم سنی کا واسطہ, بی بی سکینہ کے بے بسی کا واسطہ, مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں تمام بچے بچیوں کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. اے مولا, ہم آپ کا جو رونے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکے, اے مولا ہمیں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارالہ ذمہ داری جتنے بھی ذمہ دار حضرات اس مجلس کو منعقد کر رہے ہیں ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما. ہمارے زمانے کے امام منتقم خون امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے مولا کے عزادارو, آج ماتم کر کر کے پرسا پیش کرنا ہے. آؤ ہم سب امام زمانہ کے سامنے ماتم کر کے یہ بتائیں, اے مولا کاش ہم کربلا میں ہو. یا حسین یا حسین.